ابھی پچھلے سال حج کے دوران 1301 لوگ مارے گئے اور ایک بھی گولی نہیں چلی، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو حج کی تاریخ کا وہ واقعہ بھی سناؤں گا جب 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا اور حجر اسود 22 سال کے لیے غائب ہو گیا۔ 5 واقعات ایک سے ایک خوفناک، اور آخری والا آپ کو سپیچلیس کر دے گا۔ شروع کرتے ہیں اس واقعے سے جو ابھی تازہ ہے، جو شاید آپ نے خود نیوز میں دیکھا ہوگا لیکن پوری حقیقت شاید نہیں جانتے۔ جون 2024 حج کے دن شروع ہوتے ہیں۔ لاکھوں حاجی مکہ میں جمع ہے، لیکن اس سال ایک دشمن ایسا تھا جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نکل گیا، اور صرف گرمی نہیں، نمی بھی اتنی زیادہ تھی کہ انسانی جسم کی قدرتی ٹھنڈک کا نظام یعنی پسینہ کام کرنا بند کر گیا۔ ویٹ بلب ٹیمپریچر اس حد کو چھو رہا تھا جہاں انسانی جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ سعودی حکومت نے تصدیق کی 1301 حاجی جان سے گئے، 1301، لیکن سب سے دردناک بات یہ ہے کہ ان میں سے 83% یعنی ہر 10 میں سے 8 غیر رجسٹرڈ حاجی تھے۔ وہ لوگ جو بغیر سرکاری اجازت کے آئے تھے، نہ ان کے پاس ایئر کنڈیشنڈ خیموں تک رسائی تھی، نہ پانی کا بندوبست، نہ طبی مدد۔ وہ کھلی دھوپ میں چلتے رہے، پھر لڑکھڑائے، پھر گرے اور اٹھ نہیں سکے۔ سڑکوں پر لاشیں بچھی تھی جیسے جنگ ہوئی ہو، لیکن کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا تھا۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہر سال بدتر ہوگا۔ حج کا مہینہ سورج کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور آنے والے سالوں میں گرمی مزید بڑھے گی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک وارننگ ہے، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگلا واقعہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ جب ایک صبح میں 2000 سے زیادہ حاجی کچلے گئے۔ 24 ستمبر 2015 حج کا سب سے اہم دن، رمی الجمرات، شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم۔ 30 لاکھ حاجی مینا کی تنگ گلیوں میں حرکت کر رہے ہیں۔ صبح 9 بجے اسٹریٹ 204 اور اسٹریٹ 223 کے چوراہے پر، جو بالکل ایک ٹی جنکشن ہے، 2 بہت بڑے ہجوم ٹکرا گئے۔ ایک ہجوم جمرات پل کی طرف جا رہا تھا، دوسرا واپس آ رہا تھا، اور راستہ اتنا تنگ تھا کہ دونوں سما نہیں سکتے تھے۔ نائجیریا کے ڈپٹی گورنر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا ایک فوجی گاڑی میں راستہ بند کر رکھا تھا، پیچھے سے 5000 لوگ آ رہے تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ آگے راستہ بند ہے۔ 47 ڈگری گرمی تھی۔ ہم بیٹھنے لگے تاکہ سانس لے سکے، اور ہمارے ارد گرد لاشیں ڈھیر ہونے لگی۔ لوگ دبے گرے ایک دوسرے کے اوپر، سانس رک گئی، دم گھٹ گیا۔ 10 منٹ کے اندر، محض 10 منٹ میں سینکڑوں لوگ مر چکے تھے۔ سعودی حکومت نے کہا 769 مرے، لیکن ایسوسی ایٹڈ پریس نے تحقیق کی 2411 ہلاک تھے۔ مختلف ممالک نے اپنی گنتی بھیجی، کل ملا کر 2431۔ سعودی حکومت نے اپنا نمبر کبھی اپڈیٹ نہیں کیا۔ ایران کے 464 شہری، مالی کے 312، نائجیریا کے 274، مصر کے 190، بنگلہ دیش کے 137 سفارتکار مرے، جج مرے، اسکالرز مرے، عام لوگ مرے۔ آج تک سعودی عرب نے تحقیقاتی رپورٹ جاری نہیں کی، لیکن ابھی تو ہم نے صرف حادثات دیکھے ہیں۔ اگلا واقعہ حادثہ نہیں، یہ ایک پلانڈ اٹیک ہے، مسجد الحرام پر ہتھیاروں کے ساتھ۔ 20 نومبر 1979، نئی اسلامی صدی کا پہلا دن، یکم محرم 1400 ہجری، مکہ کی مسجد الحرام میں 50,000 نمازی فجر کی نماز کے لیے جمع ہے۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، اور اچانک ایک آدمی نے امام کو دھکا دے کر مائکروفون چھین لیا۔ اس آدمی کا نام تھا جوہیمان الوتیبی، سابق نیشنل گارڈ فوجی، صحرا کا بدو وائز، اپنے ماننے والوں میں ایک کرشماتی لیڈر۔ اس کے ساتھ تھے 200 مسلح آدمی، لیکن ہتھیار لائے کیسے؟ بند تابوتوں میں۔ حرم میں تابوت لانا عام بات ہے مردے کی نماز جنازہ کے لیے، کسی نے شک نہیں کیا، لیکن جب تابوت کھولے گئے تو اندر سے نکلے بندوقیں، رائفلیں، پستولیں۔ جوہیمان نے اعلان کیا، مہدی آ گئے ہیں، محمد بن عبداللہ القحطانی مہدی ہے۔ مسجد کے تمام دروازے بند، میناروں پر سنائی پرجے، 50,000 لوگ اندر قید۔ سعودی فوج نے حملہ کیا، لیکن نتیجہ تباہ کن تھا۔ باغی ستونوں کے پیچھے چھپ کر فائر کرتے، قالینوں اور ٹائروں کو آگ لگا کر دھواں بناتے، اور اندھیرے میں سے نکل کر فوجیوں کو گولیاں مارتے۔
مسجد الحرام کلنگ زون بن گئی۔ نام نہاد مہدی قحطانی گولی لگنے سے مارا گیا، لیکن جوہیمان نے ساتھیوں سے کہا جھوٹ ہے، مہدی زندہ ہے، اور لڑائی جاری رہی۔ پورے 2 ہفتے تک مسجد الحرام جنگ کا میدان بنی رہی۔ آخر میں فرانسیسی خفیہ کمانڈوز بلائے گئے، تہخانوں میں سوراخ کر کے گیس پھینکی گئی، باغیوں نے ہتھیار ڈالے، جوہیمان کو پکڑا گیا۔ 63 باغیوں کے 8 شہروں میں سارے عام سرقلم کیے گئے۔ جوہیمان سب سے پہلے۔ اس واقعے نے سعودی عرب ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ خواتین ٹی وی اینکرز غائب ہو گئی، سنیما بند ہو گئے۔ 40 سال تک ملک ایک سخت مذہبی دور میں چلا گیا۔ لیکن یہ سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بدترین ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اب ہم ایسے دور میں جا رہے ہیں جب خود خانہ کعبہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب ہم 1400 سال پیچھے جاتے ہیں۔ سال 683 عیسوی، اسلامی تاریخ کا سب سے تاریک دور، فتنہ ثانیہ، مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی۔ ایک طرف ہے یزید بن معاویہ کی اموی فوجیں، شام سے آئے ہوئے 12,000 فوجی۔ دوسری طرف مکہ میں پناہ لیے ہوئے ہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، جو یزید کی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ اموی فوج نے پہلے مدینہ پر حملہ کیا، جنگ الحرہ لڑی، مدینہ کو لوٹا، اور پھر مکہ کا رخ کیا۔ منجنی کے یعنی بھاری پتھر پھینکنے والی جنگی مشینیں نصب کی اور مکہ پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ ابن جبیر نے مسجد الحرام کو اپنا ہیڈ کوارٹرز بنائے۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے اس پر لکڑی کا ڈھانچہ بنایا گیا، اوپر گدے رکھے گئے تاکہ پتھروں سے بچاؤ ہو۔ لیکن 31 اکتوبر 683 ایسا ہوا جو تصور سے باہر ہے۔ خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی، لکڑی کا ڈھانچہ بھڑک اٹھا، شعلے آسمان تک پہنچے، اللہ کا گھر جل کر راکھ ہو گیا، اور حجر اسود شدید گرمی سے پھٹ کر 3 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ محاصرہ 64 دن جاری رہا۔ پھر خبر آئی یزید مر چکا ہے۔ شامی فوج واپس چلی گئی۔ عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا، اس بار خالص پتھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق جو ان کی حیات مبارکہ میں پوری نہ ہو سکی تھی۔ 2 دروازے بنائے، حتیم کو عمارت میں شامل کیا، حجر اسود کے ٹوٹے ٹکڑوں کو چاندی کے فریم میں جوڑا۔ مسلمانوں نے اللہ کے گھر پر حملہ کیا۔ تاریخ کا یہ سبق بھولنے کے لائق نہیں، لیکن ابھی ایک واقعہ باقی ہے جو ان سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ 30,000 قتل اور حجر اسود 22 سال کے لیے غائب، اور اب حج کی پوری تاریخ کا سب سے شیاہ دن۔ سال ہے 930 عیسوی، حج کا موسم ہے، مکہ حاجیوں سے بھرا ہوا ہے، طواف ہو رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کسی کو خبر نہیں کہ موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ابو طاہر سلیمان الکرمتی، بحرین کا حکمران، کرامتہ فرقے کا سربراہ، ایک ایسا گروہ جو خود کو مسلمان کہتا تھا لیکن حج کو بت پرستی قرار دیتا تھا، اس نے فیصلہ کیا حج کے عین دنوں میں مکہ پر حملہ۔ اس کا خونخوار لشکر مکہ پر ٹوٹ پڑا، اور پھر جو ہوا اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ 30,000 بے گناہ حاجیوں کو تلواروں سے کاٹ دیا گیا۔ مسجد الحرام کے صحن میں، خانہ کعبہ کے سائے میں خون کی ندیاں بہیں، لاشیں زمزم کے کنویں میں پھینکی گئیں۔ ابو طاہر نے کہا اگر یہ واقعی اللہ کا گھر ہے تو ان لوگوں کو بچاؤ، لیکن سب سے بڑی بے حرمتی ابھی باقی تھی۔ ابو طاہر کے آدمیوں نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ لیا، وہ مقدس پتھر جسے حدیث کے مطابق نبی ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، جسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب فرمایا، وہ پتھر اٹھا لے گئے، اور پھر 22 سال، پورے 22 سال تک حجر اسود مکہ سے غائب رہا۔ بحرین لے جایا گیا۔ مسلمان خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور وہ جگہ خالی ہوتی جہاں حجر اسود ہونا چاہیے تھا۔ 952 عیسوی میں 22 سال بعد حجر اسود واپس آیا، لیکن ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں۔ کہا جاتا ہے واپسی کے وقت ابو طاہر کے جانشین نے کہا ہم نے زبردستی اٹھایا تھا اور اب حکم سے واپس کر رہے ہیں۔ 30,000 مقتول، حجر اسود 22 سال غائب۔ یہ ہے حج کی تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ۔ 930 عیسوی سے لے کر 2024 تک 1100 سال، لیکن حج پر خطرات آج بھی ہیں۔ پہلے تلواریں تھیں، پھر منجنی کے، پھر بندوقیں، پھر بھیڑ، اور اب سورج۔ ہتھیار بدلتے رہے لیکن خطرہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن ان سب کے باوجود ہر سال لاکھوں مسلمان حج پر جاتے ہیں،
کیونکہ ایمان خوف سے بڑا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے نئی معلومات لے کر آئی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔